انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عرب شہزادی ہند القاسمی نے اب ایک بار پھر شاندار تجویز دے دی۔ ہند کے مسلمانوں کی آواز بننے والی ہند القاسمی نے بڑے بڑے لیڈروں کی سوچ کو مات دے دی۔ عرب شہزادی کے چرچے پاکستان نہیں بلکہ پوری مسلم امہ میں ہو رہے ہیں۔ کیا ہند القاسمی کو آنے والے دنوں میں عرب کی سیاست میں بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے؟ ہند القاسمی کو اس وقت دنیا بھر کا میڈیا بھرپور کوریج کیوں دے رہا ہے؟ عرب شہزادی نے کن 3 ملکوں کی کیوں نئی کونسل بنانے کا فارمولہ بتا دیا؟ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ 3 ملکوں کی نئی کونسل میں کون کون سے ممالک شامل ہوں گے۔ اس 3 ملکی کونسل کو لیڈ کون کرے گا؟ پاکستان کا اس نئی بننے والی کونسل میں کیا کردار ہوگا؟ عرب ممالک میں اس نئی کونسل کے فارمولے کی گونج نے مودی کو پریشان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، عرب شہزادی نے دنیا بھر کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ عرب ممالک سے لے کر دنیا بھر میں ہند القاسمی کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ ہند کے مسلمانوں کی آواز بننے پر عرب کی اس دلیر شہزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ جب سے عرب شہزادی نے مودی اور اسلام مخالف اس کے حواریوں کے خلاف آواز بلند کی، تب سے ہندوستان کے مسلمان نہ صرف شہزادی کی کوششوں کو سہرا رہے ہیں بلکہ متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان، قطر اور سعودی عرب کے متعدد نوجوان شہزادے اور شہری ہند القاسمی کے ہم آواز بن گئے ہیں۔ عرب شہزادی ہند القاسمی، سعودی اسکالر، کویت کی کابینہ، UAE کے شہزادوں اور وکلاء نے جس طرح ہندو انتہا پسندوں کے خلاف مہم چلائی ہے، اب اس شہزادی نے ایک اور بڑا کام کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے والی شہزادی کے چرچے ہر روز ہر جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ امارات اور دوسرے عرب ممالک بھی اب انہیں فالو کرنے لگے ہیں۔ شہزادی ہند القاسمی نے ایسا کام کر ڈالا کہ بھارتی ایوانوں سمیت ہندوستان بھر میں کوحرام برپا ہو گیا۔ ناظرین، مودی کے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے تمام منصوبے مودی کی ناکامی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ عرب ممالک کی تمام تنظیموں کو ہند القاسمی کے زیر انتظام دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مودی کو اب اس کے کیے کی سزا ملنے لگی۔ عرب شہزادی نے اس بار نیا فارمولہ دے کر مودی کے اوپر بجلیاں گرا دی۔ عرب شہزادی نے 3 ملکوں کی نئی کونسل بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس 3 ملکی کونسل میں کن ممالک کو شامل کیا جائے گا، اس حوالے سے آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو اسلامی ممالک کے اتحاد کے حوالے سے موجود پہلے سے بڑی آرگنائزیشن OIC کے حوالے سے بتائیں کہ اس اسلامی اتحاد کونسل کا مقصد کیا ہے اور اب ہند القاسمی نے نئی 3 ملکی کونسل کو بنانے کا مطالبہ کیوں کر دیا۔ OIC ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں مشرق وسطی، شمالی، مغربی اور جنوبی افریقہ، وسط ایشیا، یورپ، جنوب مشرقی ایشیا اور برصغیر اور جنوبی امریکہ کے 57 مسلم اکثریتی ممالک شامل ہیں۔ OIC دنیا بھر کے 1.2 ارب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تنظیم نے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے سلسلے میں سوائے اجلاسوں کے کچھ نہیں کیا، یا پھر ان کے بیانات میڈیا تک ہی محدود رہتے ہیں۔ مودی حکومت کی شہ پر بھارتی مسلمانوں کو عالمی وبا کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ہندو اکثریتی علاقوں سے مار مار کر نکالا جا رہا ہے۔ انہیں سبزی، پھل اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء خریدنے نہیں دی جا رہی اور مسلمان مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی سہولت دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اتر پردیش میں جہاں ایک انتہا پسند ہندو یوگی وزیر اعلیٰ ہے، میڈیا میں اشتہار بھی جاری کیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے کچھ نہ لیا جائے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ تبلیغی جماعت کے لوگ اس مذموم مہم کا خصوصی نشانہ ہیں، جن کے دلی میں گزشتہ ماہ ایک اجتماع کو عالمی وبا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے مسلمانوں کے خلاف اس نفرت انگیز مہم کی شدید مذمت تو کی ہے اور بھارتی حکومت سے بجا طور پر مطالبہ کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کی اس بے بنیاد مہم کو روکے اور مسلمان اقلیت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ OIC کی جانب سے ابھی تک اس مہم کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر یہ سوچ واضح ہے کہ ہزاروں افراد کو بھوک اور مصائب میں پھنسانے والی مودی سرکار کا عالمی وبا کے حوالے سے اپنی ناکام پالیسیوں کے خلاف عوامی رد عمل سے توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنانا ویسا ہی سلوک ہے جیسا جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ نسلی بالادستی انتہا پسندانہ نظریے سے مودی سرکار کے گہرے تعلق کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلامی ممالک میں تعاون کی تنظیم OIC کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارت کے اندر عالمی وبا کے پھیلاؤ کا بھونڈا الزام مسلمانوں پر عائد کرنے اور میڈیا میں ان کی کردار کشی کو اسلام سے نفرت پر مبنی منفی مہم قرار دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان امتیازی سلوک اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تنظیم نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت بھارت میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا پرزور مطالبہ کیا۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی عالمی وبا پھیلانے کا الزام مسلمانوں پر لگا کر بھارت میں ان پر حملوں، مسجدوں پر ڈنڈا بردار ہندوؤں کی یلغار اور غریبوں کو خوراک پہنچانے والے مسلمان نوجوانوں کو بازور طاقت روکنے کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ عرب کی شہزادی ہند القاسمی، جو کہ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر کافی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، شاید یہ کم لوگوں کو ہی پتا ہو کہ شہزادی ہند القاسمی ایک صحافی بھی ہیں اور انہوں نے اپنی انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف بھارتی میڈیا اور انتہا پسندوں کو لگام ڈالی تھی۔ شہزادی ہند القاسمی سال کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب دی بلیک بک آف عربیہ کی مصنفہ بھی ہیں۔ عرب شہزادی نے مطالبہ کیا کہ یورپ اور عرب گولف کی طرح ایک 3 رکنی کونسل بھی ہونی چاہیے۔ کونسل آف یورپ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ یورپی ممالک کے درمیان قانونی معیار، انسانی حقوق، جمہوری ترقی، قانون اور ثقافتی تعاون کی حکمرانی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ اس کا قیام 1949 میں عمل میں آیا اور 47 رکن ممالک کے ساتھ 820 ملین شہری اس کا حصہ ہیں۔ تنظیم ایک خود مختار ادارہ ہے اور یہ یورپی یونین کے ماتحت نہیں ہے۔ مجلس تعاون برائے خلیجی عرب ممالک ایک علاقائی بین الحکومتی سیاسی اور اقتصادی اتحاد ہے جو عراق کے علاوہ خلیج فارس کی تمام عرب ریاستوں پر مشتمل ہے۔ اس کے رکن ممالک بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں۔ عرب شہزادی کا کہنا ہے کہ اسی طرح کی ایک کونسل ان ممالک کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آج سے کئی سالوں پہلے پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت ایک ملک تھے۔ اب موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو کونسل بنانی چاہیے جو یورپین کونسل اور عرب گولف کونسل کی طرح ہو۔ اگر ان ممالک کے درمیان یہ کونسل بن جاتی ہے تو اس کے ذریعے یہ تینوں ممالک اپنے مسائل کو کافی اچھی طریقے سے حل کر لیں گے۔ عرب شہزادی کے خیال میں آج کل بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اقلیتوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، مسلمانوں پر زمین دن بدن تنگ کی جا رہی ہے۔ اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو بھارت سمیت ان تینوں ممالک میں اقلیتوں کو بہت سے خدشات لاحق ہوں گے۔ عرب شہزادی نے مودی کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے اب یہ 3 رکنی کونسل کو قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ تینوں ممالک کی یہ کونسل قانونی معیار، انسانی حقوق، جمہوری ترقی، قانون اور ثقافتی تعاون کی حکمرانی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ کونسل کسی حکومت کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے۔ عرب شہزادی کے خیال میں اس طرح مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت میں اس وقت مسلمان اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی کونسل موجود ہوتی تو آج یہ حال بھارت میں مسلمانوں کا نہ ہوتا۔ پاکستان اس کونسل میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان نے اب تک اقلیتوں کے حق میں بہت ہی اچھے فیصلے کیے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور مذہبی طبقہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کے منصوبے سے بھارت کو امن کا پیغام دیا، لیکن بھارت کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں کو لائن آف کنٹرول پر آئے روز نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے الزام عائد کیا کہ پاکستان در اندازی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے خلاف شدید کارروائی کرے گا۔ بھارت کے آرمی چیف نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایسے وقت میں جب پوری دنیا اور بھارت عالمی وبا کے خطرے سے لڑ رہا ہے، ہمارا پڑوسی ہمارے لیے مشکلات کو بڑھا رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے دھمکی کا جواب پاکستان آرمی کے ترجمان نے ایسا دیا کہ بھارتی آرمی چیف کو غشی کے دورے پڑ گئے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ بھارتی فوج کی 15ویں کور کے کمانڈر کی جانب سے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستان پر لگائے گئے در اندازی کے الزامات نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ ان کا مقصد 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے غیر قانونی اقدام جیسے اہم مسئلے سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ ISPR نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ یہ الزامات کہ پاکستان وبا متاثرین کے ذریعے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں در اندازی کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے نمائندوں کو سرحدی علاقوں کے دورے کی اجازت دی ہے اور ہم شفافیت کے لیے ایسے اقدامات کرتے رہیں گے۔ ڈی جی ISPR نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات کو پاکستان سے جوڑ رہا ہے۔ اپنے اندرونی معاملات سے نظر ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں کے بند مندروں کو کھولا گیا جبکہ بابا گرو نانک یونیورسٹی بھی بنائی جا رہی ہے۔ رواں سال بھارت کی جانب سے 765 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان اور اس کی حکومت اقلیتوں کے بنیادی حقوق اور ان کو دوسرے شہریوں کی طرح کی اہمیت دیتی ہے۔ امریکہ کے ایک اہم ادارے نے حال ہی میں پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے محفوظ ترین ملک قرار دیا تھا، لیکن امریکی ادارے نے بھارت میں حال ہی میں اقلیتوں پر ہونے والے ظلم و تشدد اور مودی سرکار کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو اقلیتوں کے حوالے سے دنیا کا غیر محفوظ ترین ملک قرار دیا تھا۔
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं।